تو پیٹھ پر مار کی طرح ہے، اور سامنے جو اس کا انجام بد دکھائی دے رہا ہے یہ چہرے پر مار کی طرح ہے۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، اور حقیقت میں مارتے بھی ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو کوئی نعمت دے، علم کی نعمت دے، حسن کی نعمت دے، مال کی نعمت دے، اثر و رسوخ کی نعمت دے، اقتدار کی نعمت دے، بادشاہت عطا کرے، یہ سب ساری نعمتیں ہیں۔ یہ نعمتیں اس وقت تک اللہ نہیں بدلتا جب تک کہ انسان اپنے عمل کو نہیں بدل دیتا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی حالت کو نہیں بدلتا جب تک نعمت نہیں بدلی جاتی۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر آدمی اپنی معصیت کو طاعت سے بدلتا ہے، نافرمانی کو فرما برداری سے بدل دیتا ہے، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، اب میں تیری طاعت کی طرف آتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سزا کو عافیت سے بدل دیتا ہے اور اس کی ذلت کو عزت سے بدل دیتا ہے۔ اور اگر آدمی اس کے الٹا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی عزت کو ذلت میں بدل دیتا ہے اور عافیت کو عقوبت سے، سزا سے بدل دیتا ہے۔ تو جب تک آدمی اپنے آپ کو نہیں بدلتا ہے تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نعمت کو نہیں بدلتا ہے، جب تک اچھی حالت میں رہتا ہے۔ ذالک بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ ہم لوگ ایک محاورہ بولتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے، جیسے وہ محاورہ غلط ہے، everything is fair in love and war، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے۔ ایک محاورہ ہم اور بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، تو اینٹ کا جواب پتھر سے قرآن کہتا ہے یہ محاورہ بھی غلط ہے۔ فرمایا گیا وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ۔ کسی قوم سے آپ کا معاہدہ ہے اور آپ کو معلوم ہو جائے کہ یہ چوری چھپے، یہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو گیا خیانت کرنے والے ہیں، تو بدلے میں کیا کرنا چاہیے؟ خیانت کرنا چاہیے نا۔ فرمایا گیا نہیں، بلکہ یہ جو معاہدہ ہے ان کے منہ پر پھینک دو کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے تم عہد شکنی کرنے والے ہو، لہذا یہ صلح اور مصالحت یہ تمہاری طرف پھینک دی جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین، وہ خیانت کر رہے ہیں وہ۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، سامنے والا خیانت کر رہا ہے مگر اللہ فرما رہا ہے کہ بدلے میں خیانت نہیں کرنی ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، بس اتنا ہے کہ انہیں بتا دو کہ تم عہد شکنی کی طرف مائل ہو گئے ہو، لہذا ہم لوگ اس عہد کو تمہاری طرف پھینکتے ہیں، ہم خیانت نہیں کریں گے۔ تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا جو معاملہ ہے، جو محاورہ ہے، وہ غلط ہے اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ آگے ایک آیت کریمہ اور بہت پیاری ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ لوگ نہ گمان کریں جو بچ گئے، وہ کافر نہ گمان کریں جو بچ گئے یہ کہ وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہوا یہ کہ میدان بدر میں جتنے لوگ آئے تھے 70 تو گرفتار ہوئے تھے، بلکہ کتنے لوگ مارے گئے تھے اور شکست فاش دی گئی تھی، تو اس میں کچھ لوگ بھاگ نکلے تھے، بچ گئے، ان کی جانیں بچ گئی، اور کچھ لوگ اس میں شریک ہی نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو بھاگ کر کے اپنے آپ کو بچا لے گئے یا جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے اور بچ گئے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے بچ جائیں گے۔ اللہ کبھی بھی ان کو پکڑ سکتا ہے، اور جب پکڑے گا تو یہ سرک نہیں سکتے۔ یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے در حقیقت ان کے عذاب کے اندر زیادتی کی جا رہی ہے، جتنی ڈھیل دی جا رہی ہے عذاب اتنا سخت آنے والا ہے۔ اس سے ایک مفسر نے بڑا اچھا نکتہ اخذ کیا ہے کہ کوئی آدمی کسی بیماری میں یا مصیبت میں مبتلا تھا اور وہ مصیبت دور ہو گئی اور اس بیماری سے اس کو نجات مل گئی، اور یہ آدمی گنہگار تھا۔ ایک گنہگار مصیبت میں مبتلا تھا اور کسی بیماری میں مبتلا تھا، اس گنہگار کی بیماری دور ہو گئی اور مصیبت جو تھی
وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب اگر یہ آدمی اب بھی اپنے گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، اس کا جرم مسلسل جاری ہے، تو اس کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ یہ نہ سمجھے کہ اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ جو ڈھیل دی جا رہی ہے، در حقیقت جب پکڑ ہوگی تو یہ ڈھیل جتنی دی جا رہی ہے، عذاب اتنا بڑھایا جا رہا ہے، اتنی سختی سے اس کی پکڑ ہوگی۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تمہارے اندر بھی قوت جمع کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے، طاقت جمع کرو۔ تم سامنے والا قوت جمع کر رہا ہے اور آپ خالی آتے ہیں، تو قوت جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جتنی قوت ان کے پاس ہے اتنی قوت جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی تم قوت جمع کر سکتے ہو اتنی کرو۔ رہا اللہ کی مدد کا معاملہ تو اللہ تبارک و تعالی مدد اپنی طرف سے کرنے والا ہے، مدد تو اللہ کی طرف سے۔ تو یہ نہیں کہ جتنا ان کے پاس ساز و سامان ہے، جتنی قوت ان کے پاس ہے اتنی قوت آپ بھی جمع کریں، بلکہ مستطعتم، جتنی قوت جمع کر سکتے ہو اتنی قوت تم جمع کرو۔ بقیہ نصر من عند اللہ، مدد اللہ کی طرف سے۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ قوت کا کیا مطلب ہے، قوت جمع کرو تو تتناول کل قوت عقلیت و بدنیت و سیاسیت۔ وہ کہتا ہے کہ قوت جمع کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عقل کے اندر قوت ہونی چاہیے، یعنی پڑھائی بہت اچھی کرو تم، تمہاری تعلیم بہت اچھی ہونی چاہیے، اور بدنیت، تمہارے بدن کے اندر قوت ہونی چاہیے، وہ سیاسیت، سیاسی پاور بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے۔ گویا کہ عقلی قوت، تعلیمی صلاحیت، تعلیمی قوت، بدنی قوت اور سیاسی قوت، یہ تینوں چیزیں قوت کے اندر شامل ہیں۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جتنا ہو سکے بدنی قوت، عقلی قوت، علمی قوت اور سیاسی قوت جمع کرو۔ جتنا ان کے پاس ہے ضروری نہیں کہ اتنی قوت جمع کرو، جتنی ہو سکے کرو۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اگر پکا مومن بننا ہے تو دو چیز کرنا ہوگا، یا تو انصار بن جاؤ یا مہاجر بن جاؤ۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ پکے مومن کون؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ کون یہ پکے اور حقیقی مسلمان؟ کون؟ والذین آمنوا وہاجروا، ایمان لانے کے بعد جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر۔ والذین آووا ونصروا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو ٹھکانہ دیا۔ اب لٹے لٹائے مدینہ میں آئے، لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ تو اگر پکے مومن بننا ہے، پکا مومن بننا ہے تو انصار کے منہج پر چلو، اور اگر پکا مومن بننا ہے تو انصار کے منہج پر اگر نہیں چل سکتے ہو تو مہاجرین کے منہج پر چلو۔ جی اس کے بعد سورہ توبہ ہے۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ اس پر بسم اللہ نہیں ہے۔ تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ قرآن حکیم میں صرف یہی ایک سورہ، واحد سورہ یہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہے۔ دیکھو یہاں لکھی نہیں، اب نہیں ہے، بسم اللہ نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ قال علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی ابن ابی طالب کہتے ہیں، حضرت علی آپ کے داماد محترم کیا فرماتے ہیں؟ البسملۃ امان و براءۃ، یعنی سورۃ التوبۃ نزلت بالسیف فلذلک لم تبدأ بالامان۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ بسم اللہ کے اندر امان ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے میں رحمان اور رحیم ہوں، تو جو رحمان اور رحیم ہو وہ امن دیتا ہے۔ تو اس سورہ کریمہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر امن ہے، جو رحیم ہوتا ہے وہ امان دیتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر امان ہے، اور یہ سورت تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے کہ جن لوگوں نے عہد شکنی کی ہے ان کو ختم کر دو، تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں امان کا کوئی موقع ہی نہیں ہے، لہذا
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ کریمہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں فرمایا، اس لیے کہ یہ سورت تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے. فلم تبدا فلذلک لم تبدا بالامان، اسی وجہ سے یہ امان کے ساتھ شروع نہیں کی گئی، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امان ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھ جائے جیسے کہ آج کل لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے کہ قرآن حکیم میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جہاں بھی کافروں کو پاؤ، مشرکین کو پاؤ، قتل کرو. لوگوں کے ذہنوں میں یہی ڈالا جا رہا ہے. اصل میں یہ حکم ایک خاص وقت کے لیے ہے اور اس کا ایک خاص سبب ہے. مکہ والوں کے ساتھ جو مسلمانوں کا عہد و پیمان ہوا تھا، ان لوگوں نے وہ عہد و پیمان توڑ دیا تھا جی. ایک اور ایک خاص وقت میں ان کو قتل کرنے کے لیے کہا گیا. کب؟ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام کے مہینے گزر جائیں فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو مشرکین کے قتل کرو. تو یہ مشرکین خاص ہیں جنہوں نے عہد کو توڑا ہے، اور یہ وقت بھی خاص ہے جب حرام کے مہینے گزر جائیں تب ایسا کرو. یہ ایک خاص سبب کی وجہ سے اور ایک خاص وقت کے لیے، نہ یہ کہ دنیا میں کہیں بھی مشرک نظر آئے، کوئی کافر نظر آئے تو مسلمان یہ کرے اس کو قتل کر دیں. ایسا کہاں ہے؟ ایسا تو کہیں نہیں ہے. اس لیے کہ اگلی آیت اس کی تردید کرتی ہے کہ کہیں بلوا ہو جائے، کہیں فساد ہو جائے اور کوئی مشرک، کوئی کافر تمہارے درمیان موجود ہو تو اب جہاں پاؤ تہاں قتل کرو. یہ تو تمہارے ہاتھ میں آ گیا. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ. کہا جا رہا ہے کہ کوئی مشرک پناہ طلب کرے تم سے تو اسے پناہ دے دو، اپنے گھر میں رکھو، اس کو کھلاؤ پلاؤ، فَأَجِرْهُ، اسے پناہ دے دو. یہ دیکھو، اس لیے کہ اگر وہ معنی لے لیا جائے جو پھیلایا جا رہا ہے تو اگلی آیت اس معنی کی تردید کر رہی ہے. اگر جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو تو یہاں تو کہہ رہے اسے پناہ دے دو. اور حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. اگر اللہ کے کلام کو سن کر کے مسلمان ہو جاتا ہے تو فبہ، بہت اچھی بات ہے. ثم ابلغوا مأمنہ، نہیں مانتا تو امن کیمپ میں پہنچا دو، امان کے ساتھ جہاں امن کیمپ ہے وہاں لے جا کر کے پہنچا دو. دیکھو، اسے تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے. اچھا، یہاں کلام اللہ کو سننے کی بات کہی گئی ہے. جہاں ٹھہراؤ وہاں قرآن حکیم پڑھا جاتا ہو. ایک مفسر نے بہت اچھا لکھا ہے کہ ہدایت کا سب سے بڑا سبب اور ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ قرآن حکیم ہے. اللہ، تبھی تو کہا گیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو، کھلاؤ پلاؤ، اور تاکہ وہ قرآن سنے. قرآن سننے سے اسے ہدایت مل سکتی ہے. دیکھو، اس کا مطلب سب سے بہترین ہدایت کا ذریعہ قرآن حکیم ہے. اور جیسے مسلمانوں کے لیے ویسا غیر مسلموں کے لیے بھی ہے. اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ 8 چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان فطری طور پر محبت کرتا ہے، اور یہ 8 چیزیں جائز ہیں، استعمال کر سکتا ہے. کیا کیا چیزیں ہیں؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں؟ 8 چیزیں ہیں اس آیت کریمہ میں. کہ آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے آبا، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے 2، تمہارے بھائی 3، تمہاری بیویاں 4، تمہارے خاندان 5، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہارے مال جن کو تم نے جمع کر کے رکھا ہوا ہے، بینک بیلنس بنا رکھا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو کہ تجارت کہیں مندی نہ ہو جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور مکان جو تم نے بنا رکھے ہیں، بلڈنگیں بنا رکھی ہیں، فلیٹس لے رکھے ہیں. اگر یہ ساری چیزیں جو 8 چیزیں ہیں جن کو عام طور پہ انسان بہت پسند کرتا، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو انتظار کرو
کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے۔ گویا یہ 8 چیزیں ہیں اور سب کی سب جائز ہیں، مگر اگر یہ 8 چیزیں بعد عن اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے دوری کا سبب بن جائیں تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ گویا ان کی محبت مغلوب ہونی چاہیے، غالب نہیں۔ غالب صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ یہ دیکھیے، اور آج وہی معاملہ ہے، ہم نے ان تمام چیزوں کی محبت کو غالب کر رکھا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو مغلوب کر رکھا ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا ہمیں نگلنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد کہا گیا یہ مال جس کو آدمی سائنس سائد کر کے رکھتا ہے، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، مال جمع کرنا یہ فی نفسہ ہی کوئی خراب چیز نہیں ہے۔ مال جمع کر کے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، صدقہ نہ ادا کرنا، یہ غلط چیز ہے۔ ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اگر لوگ ایسا کرتے ہیں فبشرهم بعذاب الیم، انہیں عذاب علیم کی خبر دے دو، دردناک عذاب کی۔ کیا؟ یہ سونا اور چاندی، یہ روپیہ اور پیسہ، ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اور ان کے پہلو، ان کی پیٹھ، ان کی پیشانیاں اسی سے داغی جائیں گی، اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے جمع کیا تھا۔ یہ تو فی نفسہ ہی مال کا جمع کرنا یہ غلط نہیں ہے، مال جمع کر سکتے ہیں، لیکن مال جمع کر کے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال نہ کرنا یہ انتہائی خراب چیز ہے، یہ باعث عذاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ زکوٰۃ کے 8 مد ہیں، 8 ہی ہیں۔ فرمایا گیا فقراء، مساکین، زکوٰۃ پر کام کرنے والے، نئے جو نو مسلم ہیں، وہ کوئی قیدی ہے اور قرض دار ہے اور اللہ کے راستے میں دینا ہے جہاد میں، وہ ابن السبیل اور مسافر، ان 8 چیزوں کے علاوہ کہیں آپ زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کر سکتے۔ اور ان کو مال دیجئے، اپنی طرف سے آپ کوئی مخصوص چیز اسے نہیں دے سکتے، بلکہ مال دیجئے، اس مال سے وہ جو چاہے خریدے۔ ایک مسئلہ آیا تھا کہ کچھ لوگ کئی لاکھ روپے جمع کر کے بہت سارے لوگوں کو گیہوں، چاول وغیرہ دینا چاہتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے سے،